مظہر عباس صاحب، آپ سے عمران خان کی جیل میں سہولتوں سے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو اخبار، LED، الگ بیرک اور ایک مشقتی بھی دستیاب ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سہولیات کی تفصیل بتائی، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ معلومات جیل میں بانی کو ملنے والی سہولیات سے متعلق PTI سپورٹرز کے خدشات دور کرنے کے لیے کافی ہیں؟ علینا، اڈیالہ میں جہاں عمران خان صاحب کو بند کیا ہوا ہے، بہت سے ہیومن رائٹس کے لوگوں سے بھی میں نے بات کی تھی، ہیومن رائٹس جو انفارمیشن کمیشن ہے ان کے لوگوں کو بھی بات کی تھی۔ اس بیرک کے ارد گرد کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ سر وہ بڑی تفصیل سے بتاتے مرزا صاحب کہ وہ دیوار کے اس طرف جو 6 بیرکس ہیں وہ خان صاحب کے ہیں، اور اس طرف جو 2 ہیں ان سے خان صاحب کی شاید آواز بھی آتی تھی۔ بٹ انٹرسٹنگ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کس بیرک میں تھے؟ یہ بتاتے یہ کس بیرک نمبر میں تھے؟ انہوں نے بتایا بھی ہے ایک انٹرویو کے دوران کہ کس بیرک نمبر میں تھے۔ تو میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ظاہر میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ان کے دعوے کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر رہا، میں ویسے ہاں لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں یہ سب کچھ پتا ہے تو بہتر ہے کہ گورنمنٹ اگر کچھ میڈیا ان کو الاؤ کر دے تو چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس کے اوپر سر میرا ایک سوال ہے آپ سے سر، یہ جو 2 چیزیں بتائیے گا صحافیوں کو اندر الاؤ کرنے سے متعلق، گو کہ آپ کی تجویز بڑی دلچسپ ہے سر۔ کیا پہلے کبھی اس طرح سے ہوا ہے کہ صحافیوں کو اندر لے جا کر ان کو دورہ کروایا جاتا ہو؟ کیا یہ جیل مینول کے مطابق ہوگا؟ اور دوسرا ہم ملتے رہے ہیں، ہم زرداری صاحب سے بھی ملتے رہے ہیں، ہم شریف سے بھی ملتے رہے ہیں اندر بیرکس وغیرہ میں جا کے۔ بیرکس کیا، کورٹ ادھر جیل کے اندر ملاقات کا روم ہوتا ہے نا؟ نہیں، وہ تو بالکل ہوتا ہے رول، میں وہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ رول نہیں ہوتے، رولز ہوتے ہیں، لیکن رول جرنلسٹوں کے اپنے طریقے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب عدالتوں میں، جب کورٹ کے اندر، یہ جیل کے اندر ٹرائلز ہوا کرتے تھے تو ہم باقاعدہ جا کے، وہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، آج بھی آپ چلی جائیں سینٹرل جیل کراچی تو آپ کو آصف زرداری صاحب جس بیرک میں رہتے تھے وہ بیرک بھی آپ کو دکھائی جا سکتی ہے اس وقت بھی۔ میں تو صرف ایک سمپل سی چیز کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ بڑی آپ غور طرف بات کہہ رہے ہیں سر، اور بڑی قابل فہم آپ کی تجویز ہے۔ ایک اور چیز مجھے بتائیں سر، اس کا کیا کوئی ضمانت ہے کہ صرف صحافیوں کو ملوانے کے لیے حکومت وہاں پر اچھی طرح سے صفائی کر دے اور وہ کر دے، سہولتیں وغیرہ دے دے صحافیوں کو دکھانے کے لیے اور ذرا بہتر کر دے؟ یہ کیسے گارنٹی ہوگی؟ نہیں، دیکھیے وہی بات ہے، سپورٹرز کے خرچات ہے نا، میں تو خاص طور پہ اس کے اوپر بات کر رہی ہوں۔ صحیح، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اتنے سالوں میں یہ بھی نہیں لگا کہ جرنلسٹکلی کسی نے اس چیز پہ کام کیا ہو۔ یعنی جرنلسٹکلی بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں یہ جاننے کے کہ کس طریقے سے کسی قیدی کو کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ اڈیالہ میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اڈیالہ میں کس طرح رکھا ہے، ان سے آف اینڈ آن جو ہے کہیں کبھی کورٹ روم میں جو لوگ آتے ہیں، ہم نے اس طرح جرنلسٹکلی کام بھی نہیں کیا کہ ظاہر ہے اڈیالہ کے بہت سے قیدی آتے ہوں گے عدالتوں میں، کیا ہم میں سے کسی نے جا کے ادھر کام کیا کہ ان قیدیوں سے معلوم کریں کہ خان صاحب کو کس طریقے سے رکھا گیا ہے؟ کبھی انہوں نے ان کی چہل قدمی دیکھی ہے؟ کبھی ان کو باہر لایا جاتا ہے بیرک سے اس چیز میں؟ میری جو انفارمیشن ہے یہ تجربے کا فائدہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے تجربے کا فائدہ۔ اور یہ میرا خیال ہے آج کا شو جرنلسٹ دیکھ رہے ہیں، ینگ جرنلسٹ دیکھ رہے ہیں، دیٹس انسپریشن آپ لوگوں کے لیے جی۔ دس از اے اسٹوری ان اٹ سیلف، ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب۔ اچھا جی، محمد علی صاحب، آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کے الزامات پاکستان پر لگا رہا ہے، جس کو پاکستان نے مسترد کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر خطے میں عدم استحکام کو اصل مسئلہ قرار دیا ہے۔ ایسے میں خطے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی محاذ آرائی کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں حقیقت پسندانہ انداز میں کہ بھارت کی جو سوچ ہے، نظریہ ہے، پالیسی ہے اور خواہشات ہیں پاکستان کے حوالے سے، جب تک ان میں تبدیلی نہیں آتی، دونوں ممالک کے درمیان مسائل جو ہیں، جو سب سے بڑے اور اہم ہیں، ان کے پرامن اور دیرپا حل کے امکانات نہیں ہیں۔ البتہ کانفلکٹ ریزولوشن کے بجائے کانفلکٹ مینجمنٹ پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہے پاکستان نے ہر ڈومین میں، چاہے وہ انفارمیشن ہو، میڈیا ہو، بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی ادارے، کانفلکٹ ہو، کاؤنٹر ٹیررزم ہو، اکانومی ہو، ہر شعبے میں ہم نے بھارت کو ایکسپوز بھی کیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھارت کے حوالے سے ایک حقیقت پسندانہ پالیسی اور سوچ مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ میں ابھر رہی ہے۔
اس کی وجہ سے ان کی ویزا پالیسی اور دیگر چیزوں پر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے چونکہ وہاں یہ غلط فہمی ان کی قیادت میں پائی جاتی ہے کہ ہم بہت جلدی کوئی بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں. تو جیسے جیسے عالمی طاقتوں کا ایک حقیقت پسندانہ پالیسی ریویو بھارت کو سامنا کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں ان پہ معاشی سفارتی دباؤ بھی بڑھے گا، ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اور دیگر چیلنجز بھی سامنے آئیں گے، ان کی ڈائسپورا کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو اس کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کے ساتھ ایک رسپانسبل طرح سے بیہیو کریں، ورنہ صرف سفارتی اوورچر سے یا ایک ہینڈ شیک جو ڈھاکہ میں کیا گیا اس کے بعد اس طرح کی توقع لگانا کہ بھارت جو ہے اپنے وتیرے اور سوچ کو تبدیل کر دے گا، یہ غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے. سر اسی میں چھوٹی سی بات کر لیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسافے کے آفٹر ایفیکٹس ہیں یا کوئی نہ کوئی انٹرنل آ رہی ہے ریزیلینس جے شنکر کو جو انہوں نے اس کے بعد سخت بیان دیا ہے، یا کچھ اور؟ دیکھیں اگر بھارت کے اندر کوئی سول سرچنگ اگر ہو بھی رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی دو ہی ممکنہ وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ خود پچھلے سال انہوں نے پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اٹھائی اور جس کی وجہ سے وہ عالمی برادری اور اپنے عوام اور ووٹر اور افواج کے سامنے بھی شرمندہ ہیں. ایک تو وہ پہلو ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو اب ہر محاذ پہ مغربی طاقتیں بھی جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کو کے اوپر نظر ثانی کر رہی ہے. تو یہ ان کے مسائل میں اضافہ جو ہے شاید ان کو زیادہ امکان ہے کہ ان کو ایک ذمہ دار رویے کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرے، ورنہ صرف خیر سگالی اور سفارتی جو آداب ہیں ان کے ذریعے سے ہم پچھلے 78 سال سے کوششیں کرتے رہے ہیں. بھارت جو ہے اس کے کان پہ جون ہی رینگتی انفارچونیٹلی.